ویلکم بیک ناظرین. شہری کس طرح سے اس کو آپریشنل بنایا جائے اس تحریک؟ دیکھیے یہ ایک کوئی طویل مسئلہ ہے، جنگ ہے. یہ نہیں کہ آپ کل اور آج اور اس سے غصے سے کوئی بات حل نہیں ہوگی. ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے یہ بات شروع ہے، چلی ہے. اس کے جڑوں کا سب کو پتہ ہے، بچہ بچہ واقف ہے کہ کہاں سے ہماری یہ ناسور ہمارے معاشرے میں پھیلا ہے. اب وقت آ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ جو آگ جل رہی ہے ہر جگہ ہم بجھا سکتے ہیں، لیکن اگر عزم کیا ہے تو اس پر ایکشن لینا، اس پر عملی طور پر کوئی نہ کوئی پریونٹیو اور دوسرے میجرز لینا. اور یہ صرف لا اینڈ آرڈر کے علاوہ آپ علاقوں میں اپنے اپنے تعصب، مذہبی تعصب کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت فنڈامنٹل کوسچن ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم وی آر ڈوئنگ انف. اس میں ہم سب ملوث ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے آپ بار بار اس کو ڈیفینسو اور پنجاب اور فیڈرل کا مسئلہ، یہ ایٹ لیسٹ میری سوچ تو یہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایکشن ضرور لینا پڑے گا. اگر فیڈرل گورنمنٹ ایسا کرتی ہے کہ اپنے ساتھ رکھتی ہے کالعدم تنظیموں کو پبلک میں، تو پھر یہ تو بالکل کنڈیمنیبل بات ہے. لیکن انہوں نے ایسا ابھی تک کبھی نہیں کیا ہے، اور اس گریز سے اس سے بھی ہمیں گریز کرنا ہوگا. پنجاب کو بھی کرنا ہوگا، اور ایک پولیٹیکل کلیئر کمٹمنٹ کرنا ہوگا کہ ہم تحفظ نہیں دیں گے. یہ نہیں کہ کل سے دہشت گردی کے انسیڈنٹس ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کلیئرلی تہیے کے آگے عمل تو کریں کہ ہم تحفظ نہیں دیں گے. آپ کو یہ بہت عملی طور پر اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ اس میں اب ایمبیگیوٹی کی جگہ نہیں رہ گئی. زعیم، ابھی آپ کہہ رہے تھے بریک میں بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس پر کچھ سٹیپس لینا، اس کو روکنا. جماعتیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتی ہیں، نرم گوشہ ہے نا. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یا آپ گورنر کو کوٹ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں ایسے عناصر ہیں. کون سی سیاسی جماعتوں میں نام لیجیے گا آپ؟ تو بتائیے کس جماعت. دیکھیے نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے کیونکہ ذمہ داری تو عائد کرنی ہوگی ہمیں. آپ جماعت اسلامی نے کبھی کنڈم نہیں کیا. کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں کنڈم کیا بڑی کیٹیگوریکلی. جماعت اسلامی مبارک ہو، پہلے مرتبہ انہوں نے کنڈم کیا. نہیں، بہت کلیئرلی کنڈم کیا انہوں نے. کبھی کنڈم نہیں کیا. اور انہوں نے جو کل جو ہوا لاہور میں بڑی کلیئرلی کہا. تو وہ چلیے اچھا ہے، ایک پہل ہے، اچھی پہل ہے. تو زعیم یہ بتائیں، پھر واپس اسی پر آتے ہیں کہ جو اقدامات اٹھانے چاہیے پنجاب حکومت کو اس وقت آپ کے ذہن میں کون سے اقدامات ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو رحمان صاحب کہہ رہے ہیں سال بھر پہلے یہ گئے تھے چیف منسٹر صاحب کے پاس اور انہوں نے احمدی کمیونٹی کے حوالے سے خاص کہا تھا، لیکن کوئی لگا کے سٹیپس نہیں لیے گئے. ان کے لیے ہوں گے سٹیپ، یہ نہیں کہتا میں، یہ میں نہیں کہتا. میں اس وقت احمدی کمیونٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تمام کمیونٹیز کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے وہ سیکٹیرین کلنگ ہو رہی ہے یا وہ ٹیررزم ہو رہا ہے صرف ایک طرف سے نہتے عوام ہے، ایوری بڈی از ایکول، ایوری بڈی از گاٹ ہز اون فنڈامنٹل رائٹس ہیئر. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اگر ایک کمیونٹی کے خلاف جلد سے جلوس نکل رہے ہیں، اس کمیونٹی کو خود اجازت نہیں ہو رہی کہ وہ ایک پبلک گیدرنگ کرے، تو پھر کدھر ایکول رائٹس کی بات کریں؟ کبھی انہوں نے اجازت مانگی اور ان کو ڈینائی کیا گیا ہو؟ رحمان صاحب بتائیے. یہ تو پھر آپ کو بہت سی باتیں بتانی پڑیں گی. اس پہ تو بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا کہ یہ نقص امن کی خاطر ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ نقص امن جو ہے نا، یہ ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہوا بنایا ہوا ہے. دیٹ از ناٹ مائی فالٹ. یہ تو عدالت کے فیصلے میں تو میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. نہیں، 20 سال سے نہیں اجازت ان کو، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. جی، تو وہ بات یہ کہ ابھی اف دے کم اپ ٹو دی گورنمنٹ اور وہ آ کے کہیں کہ انہوں نے اپنا اجتماع کرنا ہے، تو یقیناً اس کو اکارڈنگ ٹو دی لا بڑے مشکل سے کراچی میں اجازت ملی تھی. اگر اس ملک میں کرسچنز، ہندو اور سکھ اپنا مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں تو یہ ان کا بھی رائٹ ہے، ان کو آ کے they must contact the government. لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی قادیانی کو میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ یہ سیکٹیرینزم، یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، یہ صرف اسپیسیفک قادیانی نہیں ہے. آپ دیکھیں چلیے دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں زعیم کے. ابھی پچھلے کچھ دنوں میں بار بار یہ کہا گیا، 2 سپلٹ آ رہے ہیں میسیجز پنجاب کی طرف سے. پنجاب کی پولیس نے کہنا شروع کیا ہے کہ تحریک طالبان پنجاب موجود ہے پنجاب میں، لیکن پنجاب کی حکومت سے سیاسی جو لیڈران ہیں وہ مختلف بات کر رہے ہیں. سچویشن کیا ہے آپ کے خیال میں پنجاب میں؟ دیکھیں جی، میں تو واضح طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ
جو بھی دہشت گرد ہیں چاہے ان کا کوئی بھی نام ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, جب وہ ٹیررزم اگر شواہد ملے ہیں اور آگے توقع ہے کہ شواہد ملنے چاہیے, مزید اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. صرف یہ بات سننے سے یا کہنے سے نہیں ہوگا. اگر پولیس کہہ رہی ہے تو دے مسٹ ہیو سم solid proofs to convince the government. جی دیٹ از ایگزیکٹلی دا پرابلم کہ پولیس تو کہہ رہی ہے شواہد ہے, لیکن پنجاب کی لیڈرشپ سے جو میسیجز آ رہے ہیں, جو پبلک سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, انہوں نے کہا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو کل کے بعد اب کہنا شروع کیا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ غلط ہے اور ہم سٹیپس لیں گے. نہیں, پہلے دن سے ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, کنفرنٹ کر رہے ہیں, لیکن کل ایک عجیب بات ہوئی. دیکھیں نا اب کل ایک آپریشن, یہ ایک بڑی میں کہوں گا کہ بڑی لمبی کہانی, پھر آپ کہیں گے لمبی بات کر رہا ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کل یہ وقوع ہوا تو اس کے فوراً بعد سینیٹر زاہد خان صاحب کا بیان آیا اور آپریشن کا ذکر کیا گیا پنجاب میں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام یہ سارے چیزیں انٹر لنکڈ ہیں آپس میں. یہ پلے اراؤنڈ کیا جا رہا ہے چیزوں کو بہت زیادہ. گورنمنٹ کو بہرحال پلے اراؤنڈ کیا مانے, کیا مطلب؟ آپ رینجرز کی رپورٹ اکتوبر کی ہمارے سامنے رکھی ہے جو دی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ کو کہ ساؤتھ پنجاب گڑھ بنتا جا رہا ہے دہشت گردی کا. تو پلے اراؤنڈ کی کون سی بات؟ میں اسے ایگری نہیں کرتا. آپ ایگری نہ کریں, میں تو رپورٹ کی بات کر رہی ہوں. ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یقیناً پورے پاکستان سے لوگ اس چیز میں انوالوڈ ہیں. 1 ہے 2 ہے 10 ہے 20 ہے, یہ تو ایک ایشو نہیں ہے. بہرحال ہر جگہ سے انوالوڈ ہیں, لیکن اس کو سدرن پنجاب اسپیسیفک کر دینا میرا نہیں خیال یہ اس کا حل ہوگا. چلیے ٹھیک ہے, اب آپ کی یہ گفتگو ناظرین جاری رکھتے ہیں. بریک کے بعد بات اس پہ کرتے ہیں کہ یہ پنجاب اسپیسیفک بات ہو رہی ہے, ایک جنرل ایشو کی بات کریں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.